مال ایک فتنہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم فتنہ، اور اس مال کے فتنے میں قرض ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ قرض دینے والا مقروض کا محسن بھی ہے، اور قرض کا مال مقروض کے پاس اس کی امانت اور اس کا احسان بھی ہے۔ ایک مقروض اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قرض واپس نہیں کرتا تو یہ ایک بدترین بخل کی حالت بھی ہے۔ مقروض کو قرض کی ادائیگی کی حتی الامکان کوشش اور سعی، اور پھر ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ موت سے پہلے قرض کی ادائیگی کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ سورہ نساء میں جہاں وراثت کے احکامات دیے گئے ہیں، وہاں میت کے مال میں سے سب سے پہلے دین، قرض کی ادائیگی کی تاکید ہے، پھر وصیت، اور پھر وارثوں کا حق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ حیات طیبہ کا واقعہ کہ ایک شخص کسی غزوے میں شہید ہوا، صحابہ کرام اس شہید کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ وہ جنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، اس پر تو ابھی کچھ قرض واجب الادا تھا۔ اسی طرح حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پتہ چلتا ہے کہ آپ جب کسی میت کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس کے قرض کے بارے میں سوال کرتے۔ اگر میت پر کچھ قرض واجب الادا ہوتا تو آپ وارثوں کو اس کے مال متروکہ میں سے قرض کی ادائیگی کا کہتے۔ اگر مال متروکہ نہ ہوتا تو وارثوں سے کہتے۔ اگر وارث یا دیتے نہ یا ان کے پاس مال نہ ہوتا تو رشتہ داروں اور رحم کے رشتوں اور قرابت داروں سے کہتے۔ اگر کوئی نہ دیتا یا دے نہ سکتا تو پھر آپ باقی مسلمان بھائیوں سے کہتے۔ اگر پھر بھی قرض ادا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ نہ پڑھاتے اور اپنی جگہ کسی اور کو جنازہ پڑھانے کے لیے مقرر فرماتے۔ یہ رزق کی قراحت کو کنوے کرنے کے لیے کیا گیا۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے، کثرت سے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث کثرت سے پڑھیں۔ اللہم ارزقنا، اللہ سے رزق بھی مانگیں، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 کے الفاظ وارزقنا وانت خیر الرازقین کے الفاظ سے مانگیں۔ لیکن مسنون دعا جو جامعہ ترمذی میں ہے، اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے رزق حلال عطا فرما اور رزق حرام سے بچا، اور اللہ مجھے اس قرض سے غنی اور بے فکر کر دے۔ بہت ہی بہترین خوبصورت دعا ہے یہ، قرض کی ادائیگی کے لیے مسنون دعا ہے۔ اس کو پڑھیں، یقین اور وثوق سے پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی سعی اور کوشش بھی جاری رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، رزق کی تنگی سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کی جسمانی، مالی، معاشی اور روحانی محتاجی سے بچائے۔